بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا۔ یقیناً یہ ایک بہت برا گمان تھا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کافی سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کی قتل کی تجویز طے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آیت 9 میں فرماتے ہیں، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دو، اور اس پر بڑے بھائی لاوی نے مداخلت کی اور کہا قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اس پر وہ بھائی بولے تب پھر اسے کہیں غائب کر دو تاکہ بابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ دیکھیے کیسی سوچ ہے، پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے بعد میں توبہ کر لے گا، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت صدا دیتا ہے کہ رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو آواز دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لیں۔ کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تاہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا۔ اس سے نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ لاوی نے انہیں قتل سے روکا اور سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ پھر وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو کہا آیت 11 اور 12 میں آتا ہے، انہوں نے کہا بابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی غم لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جیسے بہادر بھائیوں کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے کھا جائیں تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب وہ اسے اپنے ساتھ لے کے گئے تو بعض روایت میں آتا ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے میں مارا پیٹا، اور یہ سب کرنا ان کے لیے معمولی سی بات تھی کیونکہ وہ قتل کے در پہ تھے۔ آخرکار انہوں نے مشورے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے۔ آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہو، بہت جلد آپ کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھنونے فعل کے بارے میں بتلائیں گے، اور انہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس راستے سے ایک قافلہ جو مصر کی جانب جا رہا تھا، انہوں نے اس کنویں میں پانی کے لیے ڈول پھینکا، اور جب ڈول کھینچا تو دیکھا اس ڈول میں نہایت ہی خوبصورت بچہ بیٹھا ہے، اور ان کے بھائی بھی وہاں آ گئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہم پر اس قافلے کو بیچ ڈالا، اور بھائیوں نے کہا کہ بابا کو بول دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا۔ پھر وہ سب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے، اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تفصیل سنائی۔ اللہ تعالیٰ آیت 17 میں اس کا ذکر فرماتا ہے، اور کہنے لگے کہ بابا ہم تو آپس میں کھیل کود میں لگے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ سے خون آلود بھی کر لائے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک بھیڑ ذبح کی اور اس کا خون
حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا پر قمیص کو کچھ نہیں ہوا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر آیت 8 میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات سنائی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے طلب ہے۔ اور وہاں اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بطور غلام عزیز مصر کو فروخت کر دیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔